اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات ارشاد فرما دیں محمد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اتنی بڑی رات ہے، یہ اتنی بڑی رات ہے کہ اس کی فضیلت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ روئے ارض پر پنجتن مکمل ہو رہے ہیں، اور آپ یہاں جو جمع ہوئے ہیں وہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے جمع ہوئے، جشن منانے کے لیے جمع ہوئے. جشن نہ پڑھا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے. تو یہ کس کا جشن منانے کے لیے آپ جمع ہوئے؟ پنجتن کی آخری کڑی کا. آپ خود اپنی فضیلت کو سمجھیں گے، خود آپ کی فضیلت کیا ہے. جب آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، تو کیا آپ پورے شہر کو بلا لیتے ہیں؟ بہت سے جاننے والے ہوتے ہیں پورے شہر میں آپ کے، لیکن آپ مخصوص اور چنندہ لوگوں کو بلاتے ہیں. تو یہ جو جشن ہے نا جو منعقد ہو رہا ہے، یہ حسین ابن علی کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے. سمجھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. جب ہم کسی کو مدعو کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، ہم لوگوں کو بلاتے ہیں. حسین ابن علی علیہ السلام نے آپ سب کو بلا کے بتایا کہ آپ کی عظمت کیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے آپ کو بلایا ہے، اور یہ محفل نور ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم ظاہری آنکھوں سے اس نور کی کیفیت کو محسوس نہ کر رہے ہوں، لیکن دل کی کیفیتوں سے آپ اس نورانی بزم کو محسوس کیجیے. آپ کہ بلانے والا ہمیں کون ہے، آج کس در پہ رہے ہیں، کس بزم میں حاضر ہو رہے ہیں. یہ ماحول، یہ باؤنڈری کتنی نورانی باؤنڈری ہے. یہ حسین کی حکومت اور حسین کا دربار اور حسین کا آستانہ اور حسین کا سینٹر، اور حسین جس جگہ پہ موجود ہوتا ہے، تو اگر کوئی نبی کی زوجہ اس چادر کے قریب آتی ہے تو پیغمبر کہتے ہیں انت علی الخیر، تم خیر پر ہو لیکن چادر میں نہیں آ سکتی ہو. عزیزان گرامی، کہا جا رہا ہے کہ تم خیر پر ہو لیکن چادر میں داخل نہیں ہو سکتی ہو، اس نور کے بالکل قریب نہیں آ سکتی ہو. اسی حسین ابن علی نے ہمیں اپنے یہاں پر مدعو کر کے بتایا کہ ہم بھی عظیم ہیں، اور جو ہم سے متمسک ہو جائے وہ بھی عظیم ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، وہ بھی عظیم ہے. اس لیے کہ عزیزان گرامی، آقا حسین جس جگہ پر آ جائیں، جس جگہ پہ تشریف لے آئیں، اس جگہ نور ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ جنت کہاں ہے؟ تو ہمارے دوست نے مسکرا کے ایک صاحب کو کہا تھا کہ جہاں اہل بیت ہوں وہی جنت ہے، جہاں پہ آقا حسین ہو وہی جنت ہے، جہاں پہ اہل بیت ہوں وہی جنت ہے، جہاں پہ پنجتن کا نور ہو وہی جنت ہے. ابھی جو صبح نمودار ہوگی اسی صبح میں رسول اللہ کے گھر میں جناب زہرا کے حجرے میں سرکار امام حسین علیہ السلام کی آمد ہو رہی.
کتنا نورانی نور. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے، لیکن اللہ نے جتنا عظیم ان 5 کو خلق کیا اتنا کسی کو خلق نہیں کیا. محمد کا نور، حضرت علی کا نور، جناب فاطمہ زہرا کا نور، امام حسن کا نور، امام حسین علیہ السلام کا نور، جیسا ان 5 کو خلق کیا ایسے کسی کو خلق نہیں کیا. اور انشاءاللہ آج میری پوری کوشش بھی رہے گی کہ اپنے لہجے میں بھی تھوڑا کنٹرول رہے میرا اور زیادہ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ادھر ہندوستان کی وادیوں سے جب ہم آتے ہیں تو وہ رنگ چڑھا رہتا ہے ہمارے اوپر پہ، اور کبھی کبھی ہمارا ساؤنڈ زیادہ ہو جاتا ہے. آپ اس کے عادی بھی نہیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس لہجے میں. تو عزیزان گرامی، یہ پنجتن کا نور ہے، اور پنجتن کا آخری فرد حجرہ جناب زہرا میں تشریف لا رہا ہے، اور بڑے جھوم جھوم کے نعت پڑھی جاتی ہیں. کیا کہنے اس نور کے جو نور لایا ہے، جس کے گھر کا بچہ بچہ نور کا ہے. اور وہ بڑے قصیدے اور بڑے نعت پڑھے جاتے ہیں کہ وہ خود نور اور نور لے کر آیا. تو عزیزان گرامی، یہ نعت کا مصرع تو اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب رسول اللہ حجرہ جناب زہرا میں تشریف لاتے ہیں. رسول خود بھی نور ہیں اور حسین کی صورت میں نور لے کر بھی آئے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. صبح نمودار ہو رہی ہے، امام حسین علیہ السلام کی آمد ہو رہی ہے. کہاں پر آمد ہو رہی ہے؟ کہا کہ حجرہ جناب زہرا میں. یہ کوئی حجرہ مٹی کا بنا ہوا نہیں ہے کہ یہ عام کوئی حجرہ ہو کہ مٹی کا بنا ہوا حجرہ ہے اور کچی مٹی کی زمین ہے اور درخت کے پتوں کی چھت ہے. عزیزان گرامی، یہ کوئی معمولی حجرہ نہیں ہے جس میں پنجتن جمع ہو جائیں تو وہ کتنا نورانی حجرہ ہوگا. اور جب کسی نے سوال کیا کہ اس حجرے کی عظمت کیا ہے اور اس حجرے کا مرتبہ کیا ہے جس حجرے میں امام حسین تشریف لائے ہیں، تو خود روایتوں پہ آپ کو مل جائے گا بیت علی و زہرا، حضرت علی کا گھر اور جناب زہرا کا گھر کا مثل حجرت رسول اللہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جیسے رسول اللہ کا حجرہ ہو. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، ایسا ہے کہ جیسے رسول اللہ کا حجرہ ہو. اب یہ جو چھت ہے نا، یہ کوئی معمولی چھت نہیں ہے. روایتوں کے فقرے ہیں کہ زہرا کے گھر کی حجرے کی چھت کوئی پتوں کی چھت نہیں ہے، بلکہ یہ تو عرش الہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عرش الہی ہے. یہ کوئی عام چھت نہیں ہے. ارے جس میں پنجتن آ جائے وہ چھت آسمانی چھت بن جاتی ہے. تو عزیزان گرامی، عموماً ہوتا یہ ہے کہ آسمان کی عظمت زیادہ ہوتی ہے زمین کے مقابلے پہ، لیکن جو یہ کچی مٹی کی زمین ہے، ان کے گھر کا فرش ہے، اب اس کی عظمت سن لیجئے. اس کی عظمت کیا ہے؟ جب گھر کی عظمت یہ ہے کہ وہ عرش الہی ہے، تو لیکن عزیزان گرامی، جس زمین پر علی آ گئے، جس زمین پر رسول آ گئے، جس زمین پہ جناب زہرا تشریف لے آئی، جس زمین پہ امام حسن تشریف لے آئے، جس زمین پہ حسین تشریف لے آئے، اب اس فرش کی عظمت سمجھیے. روایتوں کے جملے ہیں، یہ در زہرا اور گھر زہرا کا فرش نہیں ہے، بلکہ یہ تو فرش وہ ہے کہ جہاں سے وحی کو معراج ملنے کا راستہ ملتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. یعنی میں نے اگر اپنے لہجے کو کم کر دیا ہے عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس جو مواد ہے اس کے اندر جان کم ہو گئی ہے. میں کہوں آپ کو کہ نماز پڑھیے، تب بھی نماز اتنی فرض ہے آپ پہ، اور میں کہوں کہ نماز پڑھیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مل جل کر ایک مرتبہ اور صلوات ارشاد فرمائیں. تو آغوش رسالت میں سرکار امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو سب سے پہلا عمل کیا کیا؟ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اپنا لاب دہن اور اپنی زبان رسول اللہ نے امام حسین کو چسائی. اپنا لاب دہن پہلی غذا امام حسین کو دیے. عزیزان گرامی، یہ لاب دہن صرف حسین ابن علی ہی برداشت کر سکتے تھے. اگر کسی
کہ دہن میں ایک قطرہ بھی چلا جائے تو قے کر دے، برداشت نہ کر پائے. یہ دہن معصوم کا دہن ہے، منتقل کرنے والا بھی معصوم ہے. تو عزیزان گرامی کتنی پاکیزہ غذا ہے حسین ابن علی کی پہلی. اسی وجہ سے آقا حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا اے میرے عزاداروں گھبرانا نہیں، اگر لاب رسول میری پہلی غذا ہے تو آپ عزیزان گرامی پڑھیے گا ان حالات کو کہ جب دنیا میں بچہ تشریف لاتا ہے تو کیا کیا چیزیں مستحب ہیں. اس میں سے پہلی چیز یہی مستحب ہے کہ خاک شفا کو لیا جائے اور بچے کے تالو میں لگا دیا جائے. تو عزیزان گرامی اگر حسین کی غذا لاب رسول ہے تو عزاداروں کی غذا خاک شفا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. خاک شفا پہلی غذا عزاداروں کی خاک شفا. اور عزیزان گرامی اہتمام خداوندی دیکھیے، اہتمام خداوندی دیکھیے. جیسا حسین ہے ایسا کوئی نہیں، جیسا حسین ہے ایسا کوئی نہیں. آپ کہیں گے کہ رسول اللہ ایسے ہیں تو آپ نے حدیث نہیں پڑھی حسین و منی وانا من الحسین. جو رسول ہیں وہ حسین ہے، جو حسین ہے وہ رسول ہے. اگر میں کہوں کہ رسول جیسا کوئی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین جیسا کوئی نہیں، اور اگر میں کہوں کہ حسین جیسا کوئی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول جیسا کوئی نہیں. تو کائنات میں حسین جیسا کوئی نہیں. فقط اتنا ہی نہیں، حسین کے اصحاب جیسے بھی کسی کے اصحاب نہیں. توجہ رکھیے گا عزیزان کرام، حسین جیسا کوئی نہیں اور حسین کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں. ایک جملہ اور عرض کروں، حسین کے عزادار جیسے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ ہیں حسین ابن علی جو دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. پہلی غذا کیا ہے؟ لاب رسول ہے، نانا ہے، نواسے کو دیکھ رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ پنجتن کا آخری ہے. رسالت مسکرا بھی رہی ہے اور رسالت کی آنکھوں میں آنسو بھی. اسی لیے شاعر نے اتنا خوبصورت شعر کہا ہے کہ اس سے بہتر شعر کوئی ہو نہیں سکتا. مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسوں کے آنکھ سے آنسو نکل پڑے. یہ تو نعرے والا شعر ہے گا. مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے. رسول اللہ ہے، چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے، آنکھوں میں آنسو بھی ہیں. وہ پورا منظر رسول کے سامنے ہے کہ جو سن 61 ہجری میں ہونے والا ہے. میں نے ایک جملہ دیا تھا آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر پہلے، جیسا حسین ہے ایسا کوئی نہیں. اس لیے کہ تاریخ آدم و عالم میں آسمانی مخلوق روئے ارض پر کبھی کسی کو اتنی مبارکباد دینے کے لیے نہیں آئی جتنی حسین کی آمد کے وقت آئی. ایک ایک نبی اس دنیا میں تشریف لایا، چند انبیاء آئے، چند ملائکہ آئے چلے گئے. حتیٰ کہ رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے، ملائکہ آئے، مبارکباد دی، چلے گئے. علی مرتضی دنیا میں تشریف لائے، ایک تعداد میں ملائکہ آئے، مبارکباد دی، واپس چلے گئے. جناب زہرا دنیا میں تشریف لائی، رسول عربی کو مبارکباد پیش کی، ملائکہ آئے چلے گئے. امام حسن دنیا میں تشریف لائے، ملائکہ آئے، مبارکباد دی، چلے گئے. لیکن جتنی بڑی تعداد میں امام حسین کی آمد پر ملائکہ زمین پہ تشریف لائے، اتنی بڑی تعداد میں نبی کسی نبی کے پاس آئے مبارکباد دینے کے لیے، نہ کسی امام کے پاس آئے، نہ کسی معصومہ کی ولادت بعد کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے. جتنی بڑی تعداد میں حسین ابن علی کی آمد پر، توجہ رکھیے گا، ملائکہ آئے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہی یہ ہے کہ وہ جو ایک کونے میں ایک ملک پڑا ہوا تھا نا، اس نے آتے ہوئے اور جاتے ہوئے ایک نورانی سلسلے کو دیکھا
حیران و پریشان ہوا، اتنے ملائکہ تو آج تک زمین پہ آئے نہیں، میں اتنے سالوں سے زمین پر پڑا ہوا ہوں، لیکن یہ ملائکہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، قطار بنی ہوئی ہے، ایک قطار آنے والوں کی، ایک قطار جانے والوں کی، اور روکنے کے بعد جبریل سے کہتا ہے جبریل کیا اجازت ہے کہ میں بھی وہاں پر مبارکباد دینے کے لیے چلوں؟ تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ جبریل کہتا ہے اتنا بڑا دربار ہے بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے۔ عزیزان گرامی اجازت لینے کے لیے آیا۔ اب یہ کون ہے؟ یہ فطروس ہے جو رسول اللہ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی اب سے پہلے اتنے ملائکہ زمین پر نہیں آئے تھے، یہ جلالت، نور کی جلالت فطروس نے خود محسوس کی، اور جب بھی کوئی معصوم روح ارض پر آیا تو پورے کا پورا عالم منور ہو گیا۔ عزیزان گرامی آج تو ہمیں اس نور کا احساس نہیں ہوتا ہے، اتنی زیادہ لائٹیں ہیں شہر میں، لیکن اس زمانے میں دیکھیے جب چراغا ہوا کرتا تھا، لیکن جب بھی کوئی معصوم روح ارض پر آیا تو پورے کا پورا شہر منور ہو گیا۔ امام حسین بھی جب تشریف لائے تو پورا عالم منور ہوا۔ ایسا نور کسی نے نہیں دیکھا تھا، ایسا جلالت والا نور کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ فطروس چلا ہے، در رسول اللہ پر آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے اگر رسول چاہتے تو بخشش کروا سکتے تھے، اس کے حق میں دعا کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے دعا نہیں کی، بلکہ جبریل سے کہا کہ حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ بھی توجہ رکھیے گا، حسین کے گہوارے سے مس کر دو، یہ بھی نہیں کہا کہ حسین ابن علی سے مس کر دیا جائے، نہیں، بلکہ حسین کے گہوارے سے، حسین کے جھولے سے فطروس کو مس کیا گیا۔ جیسے ہی مس کیا، کیا ہے؟ بالوں پر مل گئے نا۔ تو عزیزان گرامی میری کوئی تقریر بغیر پیغام کے نہیں ہوتی ہے، اس میں اہم ترین پیغام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلا آیا ہے مجرم ہے، لیکن ترکے والا کا مجرم ہے، گناہگار نہیں ہے۔ ملک گناہ نہیں کرتا، ترکے والا کرتا ہے۔ تو جب ملک گناہ نہیں کرتا تو جن کے صدقے میں ملائکہ خلق ہوئے وہ گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فطروس ہے اس کے بالوں پر چھینے کیوں گئے تھے؟ جی کیوں چھینے گئے تھے اس کے بالوں پر؟ یہ اہم پیغام ہے، اس کا یہی پیغام ہے آج۔ فطروس کے بالوں پر چھین لیے گئے، سب پڑھتے ہیں، لیکن چھینے کیوں گئے؟ چھینے گئے تکبر کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چھینے گئے کبر اور تکبر کی بنیاد پر۔ ابلیس ابلیس کیوں بنا؟ تکبر کی بنیاد پر۔ شیطان شیطان اس لیے بنا کہ اس نے تکبر کیا تھا کہ تو نے اسے مٹی سے خلق کیا اور مجھے آگ سے خلق کیا، میں افضل ہوں۔ تو جہاں پہ تکبر آ جائے وہاں پہ انسان کے بالوں پر چھین لیے، فرشتے کے بالوں پر چھین لیے جاتے ہیں۔ یعنی قدرت بتانا چاہ رہی ہے کہ اگر تم بھی کمال چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، پرواز چاہتے ہو، اپنے کمال چاہتے ہو، بلندیاں چاہتے ہو، تو تکبر نہ کرنا۔ اگر تکبر کرو گے تو ہم ہر نعمت کو تم سے چھین لیں گے۔ بس عزیزان گرامی یہ جو تکبر ہے اس کو ہمیں نکالنا ہے۔ آج کی شب کا بہترین پیغام یہی ہے کہ اگر ہمارے اندر، ہمارے دل میں تکبر کا بت بیٹھا ہوا ہے تو ہمیں اسے توڑنا پڑے گا، اسے ختم کرنا پڑے گا۔ ہر جگہ میں نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ انا تو صرف اللہ سے مخصوص ہے، تکبر صرف اس سے مخصوص ہے۔ اب اگر کوئی انسان تکبر کو چھوڑ دے اور انکساری اپنا لے تو پھر اہل بیت اسے کمال کی منزلوں پہ پہنچا دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، کمال کی منزلوں پہ پہنچا دیتے ہیں۔ کسی بھی منزل میں انسان کے اندر کبر پیدا نہیں ہونا چاہیے، تکبر پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے کہ اللہ اسے برداشت نہیں کرتا ہے، اور اس کی سزا فوراً دیتا ہے۔ فوراً سزا دی، شیطان کو جنت سے نکال دیا تکبر کی بنیاد پر، اور
فطر اس کے بالوں پر چھین لیے فوراً تکبر کی بنیاد پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کرنے والا کبھی جنت میں انٹری کر ہی نہیں سکتا. کبر کو نکالنا پڑے گا, انکساری کو لانا پڑے گا. لیکن انکساری عزیزان گرامی انکساری ہو, چاپلوسی نہ ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. انسان کے اندر انکساری ہو, چاپلوسی نہ ہو. چاپلوسی اور ہے, انکساری اور ہے. ہر مومن کے سامنے خشوع کے ساتھ جھک کے ملنا یہ انکساری ہے, اور اپنے لالچ میں کسی ایک کے سامنے جھک کے ملنا, کسی دوسرے کے سامنے جھک کے نہ ملنا, یہ چاپلوسی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو پہلا پیغام تو عزیزان گرامی یہ ہے کہ انسان کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے, تکبر نہ ہو. اس نے تکبر کیا تھا, بالوں پر چھین لیے گئے. آیا ہے امام حسین کے گہوارے کے قریب, رسول اللہ نے فرمایا کہ گہوارے سے مس کر دو. گہوارے سے مس کیا. اب جو اس نے پرواز کی ہے آسمان میں, اللہ اکبر, کیا کہنے اس کی پرواز. تاریخ بھری پڑی ہے عزیزان گرامی کے کتنا مسرور ہے, کتنا خوش ہو کے پرواز کر رہا ہے آسمانوں میں, بلندیوں میں. آپ نے اس کیفیت کو محسوس نہیں کیا ہے. بات بہت آہستگی سے کہوں گا لیکن سنیے گا بڑے زور سے آپ. اگر اللہ نہ کرے کوئی انسان اریسٹ ہو جائے اور وہ جیل میں چلا جائے اور عدالت سے وہ رہا ہو جائے باعزت, کہ اسے جھوٹا جیل میں بھیجا گیا تھا کسی جرم میں, لیکن یہ جرم اس پہ ثابت نہیں ہوا, باعزت اسے رہا کیا ہے, اس میں کوئی جرم نہیں تھا. آپ مجھے بتائیے جب وہ جیل سے نکل کر آئے گا تو کیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا؟ جبکہ مجرم نہیں تھا, عدالت نے باعزت بری کیا, لیکن جب باہر نکل کے آئے گا تو آنکھیں کچھ نہ کچھ چرائے گا ضرور. سب کے سامنے آنکھیں اٹھا کے بات نہیں کرے گا, شرمندگی کا احساس ہوگا. لیکن عزیزان گرامی یہ ہے فطرس. جب حسین نے آزاد کیا تو پھر وہ شرمندگی کا شکار نہیں ہے, بلکہ کہہ رہے ہیں من مثلی, کون ہے میرے مثل. اس لیے کہ کل تک جو دعویٰ تھا بغیر دلیل کے تھا, آج جو دعویٰ ہے وہ دلیل کے ساتھ ہے کہ مجھے حسین ابن علی نے آزاد کیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. کہ مجھے حسین ابن علی نے آزاد کیا ہے, مجھے حسین ابن علی نے آزاد کیا ہے. حسین دنیا میں تشریف لائے تب بھی حسین نے آزاد کیا, اور سن 61 ہجری میں عاشور کے روز اس دنیا سے رخصت ہوئے تب بھی ایک کو آزاد کیا. آتے ہی فطرس کو آزاد کیا, جاتے وقت حر کو آزاد کیا. عزیزان گرامی دیکھیے حسین کتنا کریم ہے, بلکہ کریم ابن کریم ہے. جو بھی در حسین پہ آ جائے نجات پالے. اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے, نجات کی کشتی ہے. پوری کائنات ساری دنیا نجات تلاش کر رہی ہے. جملہ عرض کروں کہ ساری دنیا نجات کی تلاش میں ہے اور نجات حسین کی تلاش میں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. نجات حسین کی تلاش میں. حسین کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. دوسرے رخ سے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر کے اور اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں, سنیے گا سر اٹھا کر, آپ توجہ رکھیے. قرآن کیا ہے؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اگر میں تھوڑا سا لہجہ کم کر لیتا ہوں تو پھر قوت سماعت بھی کم ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. جو کچھ بھی ہے وہ ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے. کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو. زمین کا علم, آسمان کا علم, فرشتوں کا علم, ملائکہ کا علم. لفاظی میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں, نہ زیادہ وقت آپ کا لینا چاہ رہا ہوں. جو کچھ بھی ہے وہ قرآن میں, اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ رسول کے سینے میں ہے. جو قرآن میں ہے, علم حشرات, علم حیوان,
زمین کا علم، آسمانوں کا علم، ملائکہ کا علم، جو کچھ قرآن میں ہے وہ رسول کے سینے میں ہے، اور جو علم رسول کے سینے میں ہے وہ علم حسین کے سینے میں بھی ہے۔ یعنی جو جو قرآن جانتا ہے وہ نبی جانتے ہیں، اور جو جو نبی جانتے ہیں وہ حسین جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اگر زمین کا علم رکھتے ہیں تو حسین بھی زمین کا علم رکھتے ہیں۔ حسین کو بھی معلوم ہے کہ آسمان میں کیا کیا چیزیں ہیں، زمین کی مخلوق کیا ہے، سمندروں کی تہوں میں کیا ہے، قرآن کے رموز کیا ہیں، ملائکہ کتنے ہیں، ان کے اسما کتنے ہیں، انسان کتنے ہیں، ان کے نام کیا ہے، انسان کتنے ہیں، ان میں کافر کتنے ہیں، مشرک کتنے ہیں، منافق کتنے ہیں، مومن کتنے ہیں، عزادار کتنے ہیں، ان پورے مجمع میں میرے زائر کتنے ہیں۔ حسین ابن علی سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں کہ کیا کیا ہے عزیزان گرامی، ہمارے دل میں کیا ہے، ہماری زبان میں کیا ہے، ہمارے دماغ میں کیا ہے۔ احسان ہے یہ حسین ابن علی کا، یہ حسین ابن علی ایک ایسا نور ہے، اگر دل میں آئے تو دل کو نورانی بنا دے، اگر آنکھوں میں آئے تو آنکھوں کو نورانی بنا دے، اگر کانوں میں اس کی آواز گونج جائے تو کانوں کو نورانی بنا دے، اگر ذہن میں حسین آ جائے تو ذہن کو نورانی بنا دے۔ تو عزیزان گرامی آپ دیکھیے، جس کی محبت کے اندر اتنا نور ہے تو اس کے وجود کے اندر کتنا نور ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہی تو حسین ابن علی کا نور ہے عزیزان گرامی، کہ جب آئے تو تب بھی ہدایت دی فطرس کو، جب گئے تو پھر حر کو نجات دی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، فطرس یہاں کی مخلوق ہے کہ آسمان کی مخلوق ہے؟ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، میں اپنے موضوع کو سمیٹ چکا۔ فطرس آسمان کی مخلوق ہے کہ فطرس زمین کی مخلوق ہے؟ سب کہیں گے مولانا فطرس زمین کی مخلوق نہیں ہے، فطرس آسمان کی مخلوق ہے، ملک ہے، فرشتہ ہے، آسمان کا رہنے والا ہے۔ حر زمین کی مخلوق ہے، حر زمین کا رہنے والا ہے، حر زمین سے خلق کیا گیا ہے، حر مٹی سے بنایا گیا ہے۔ وہاں کی مخلوق ہے فطرس، یہاں کی مخلوق ہے حر۔ حسین نے وہاں کی مخلوق کو بھی نجات دلائی، حسین نے یہاں کی بھی مخلوق کو نجات دلا کے بتا دیا حسین کی حکومت آسمانوں پہ بھی ہے، حسین کی حکومت زمینوں پر بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ مردہ، یا تو عزیزان گرامی یہ کتنا بڑے فخر کی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا۔ اگر وہ ہمیں یہاں پہ مدعو کریں، یہاں پر بلائے تو اتنی بڑی بات ہے، اگر وہ کسی کو کربلا میں بلا لیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اس کا مرتبہ کیا ہوگا صاحب۔ عزیزان گرامی ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی ان کے حرم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم بھی ان کی بارگاہ میں جائیں، اور جو لوگ زیارت کربلا کے لیے جانا چاہتے ہیں پروردگار عالم ان کے سفر کو آسان فرمائے بحق محمد و آل محمد۔ یہ شب نجات کی شب، یہ شب توبہ کی شب، یہ شب استغفار کی شب۔ اگر کوئی کبھی نہیں بخشا جا سکتا ہے تو اس شب میں ضرور بخشا جا سکتا ہے امام حسین کے واسطے سے۔ آج کی رات ہمیں ضرور استغفار کرنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے۔ اور یہ کمال ہے حسین ابن علی کا، جس مہینے میں تشریف لائے اس مہینے میں کوئی غم نہیں ہے، اور جس مہینے میں شہید ہوئے اس مہینے میں کوئی خوشی نہیں۔ شعبان میں کسی معصوم کی شہادت نہیں، اور محرم میں کسی معصوم کی ولادت نہیں۔ یہ شرف کسے حاصل ہے؟ یہ حسین ابن علی کو حاصل ہے۔ جب تشریف لائے تو پورا مہینہ خوشی، اور جب تشریف لے جا رہے ہیں تو پورا مہینہ غم کا ہے۔ بس ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں جو میں کرتا ہوں، دوسرا پیغام جو میں دے رہا ہوں وہ اہم ترین پیغام یہ ہے کہ اللہ نے جو رجب گزرا ہے، اگر انسان 3 روزے رکھے تو قبر کے عذاب سے، برزخ کے عذاب سے، روزے محشر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے وہ انسان۔ اور اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ رسول عربی نے فرمایا گیا اس پورے مہینے میں کوئی انسان صرف 1 روزہ رکھے، کیا؟ صرف 1 روزہ رکھے، پروردگار عالم اس پہ جنت واجب قرار دے دے۔ اللہ اکبر۔
اگر کوئی صرف ایک روزہ رکھے اس مہینے میں تو پروردگار عالم اس پہ جنت واجب قرار دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے. لیکن وہ روزہ حسین کی محبت کے ساتھ ہو, اہل بیت کی مودت کے ساتھ ہو وہ روزہ. تو اس مہینے میں ایک روزہ کی میں آپ سے بالخصوص گزارش کروں گا, ایک روزہ ضرور رکھیے گا اس مہینے میں. کسی بھی دن جس روز آپ کو فرصت ملے, جس روز آپ یہ محسوس کریں کہ آج میں روزہ رکھ سکتا ہوں, تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ ایک روزہ ضرور رکھیں کہ اس مہینے کا ایک روزہ آپ کو اوپر جو ہے وہ جنت واجب قرار دے دے گا. تو یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے, اور کیا اہتمام ہے کہ پروردگار عالم نے پوری کربلا ہی شعبان میں سجائی. امام حسین کی آمد شعبان میں, مولا عباس کی آمد شعبان میں, شہزادی زینب کی آمد شعبان میں, جناب قاسم کی آمد شعبان میں, شہزادہ علی اکبر کی آمد شعبان میں. ایسا لگتا ہے کہ پروردگار پوری کربلا شعبان میں ہی سجا رہا ہے. اور کمال ہے اسی مہینے کے اندر منتقم خون حسین کو بھی بھیجا پروردگار عالم نے امام زمانہ کی صورت میں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کتنا مبارک مہینہ ہے. پروردگار عالم آپ کی تمام تر حاجتوں کو پورا فرمائے, اور آپ کی جو بھی دلی مرادیں ہیں پروردگار عالم امام حسین کے واسطے وسیلے سے اسے پورا کرے. جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرمائے, جو برسر روزگار ان کے روزگار میں ترقی اور برکت عنایت فرمائے. پروردگار تو ہمیں ہر چھوٹے بڑے اور ظاہری باطنی نقصان سے محفوظ فرمائے. جو قوم کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی انہیں عزت کے ساتھ رخصت فرمائے. جو نوجوان امتحان کی منزلوں سے گزر رہے ہیں ان کے نتائج کو بہتر فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ عنایت فرمائے. پروردگار ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں, مولا کے چاہنے والے جہاں کے ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے. مزارات مقدسہ کی حفاظت فرمائے. یہ شب توبہ, شب مغفرت ہے, امام حسین کی آمد کی شب ہے. پروردگار تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے مرحومین کے بھی گناہوں کو بخش دے. ان کی قبروں پر اپنی رحمت خاص نور خاص نازل فرما, انہیں عذاب قبر وحشت قبر سے محفوظ فرما. پروردگار ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما, اور ہمیں اپنے سانس کے آخری لمحے تک بسد خلوص ذکر فضائل و مصائب اہل بیت بیان کرنے کی توفیق عنایت فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.